الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مرد کا اپنی مطلقہ بیوی سے خط و کتابت کے ذریعے دل لگی کرنا۔ سوال کیا گیا ہے کیا مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کے بعد اپنی سابقہ بیوی کو محبت نامے لکھے یا اسے محبت کے انداز میں مخاطب کرے، اور کیا اس کے لائق ہے کہ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہائش پذیر کمرے میں سابقہ بیوی کے کارڈ اور اس کی تصویریں رکھے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، خاوند سے طلاق حاصل کرنے کے بعد عورت اجنبی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس سے خط و کتابت کرے یا پھر اسے مخاطب اور اس سے خلوت اور مصافحہ کرتا پھرے۔ عورت یا پھر مرد کی طرف سے یہ فعل فحاشی کی جانب لے جانے والا ہے، اور پھر اصلاً ایسا فعل تو ان پر حرام بھی ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اجنبی عورت سے خط و کتابت کرے، اس لیے کہ اس میں فتنہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ خط و کتابت کرنے والا یہ سوچے کہ اس میں کوئی فتنہ نہیں، لیکن شیطان ہر وقت اس سے چمٹا رہے گا اور دونوں کو ایک دوسرے کی رغبت دلائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی دجال کے متعلق سنے وہ اس سے دور ہی رہے، اور بتلایا کہ ایک شخص اس کے پاس ایمان کی حالت میں آئے گا لیکن دجال اس کے ساتھ رہے گا حتیٰ کہ اسے فتنہ میں ڈال دے گا۔ تو نوجوانوں کا نوجوان لڑکیوں سے خط و کتابت کرنے میں ایک عظیم فتنہ اور بہت بڑا خطرہ ہے، اس سے دور رہنا واجب اور ضروری ہے، اگرچہ سائل کا کہنا ہے کہ اس میں کسی قسم کی محبت اور عشق نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی المرأۃ المسلمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 578۔ شیخ عبداللہ بن جبرین حفظہ اللہ سے اجنبی عورت سے خط و کتابت کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ دونوں کے درمیان شہوت پیدا کرتا ہے اور ملاقات وغیرہ کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ ان محبت ناموں اور خط و کتابت سے بہت فتنہ پیدا ہوتا ہے اور دل میں زنا کی محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے فحاشی کا وقوع ہوتا ہے یا پھر فحاشی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہم ہر اس شخص کو نصیحت کرتے ہیں جو اپنے نفس کی مصلحت چاہتا ہے کہ وہ اس خط و کتابت سے رک جائے تاکہ اس کا دین اور عزت دونوں محفوظ رہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی المرأۃ المسلمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 578 تا 579۔ دوم، نہ تو خاوند اور نہ ہی بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ طلاق کی عدت گزرنے کے بعد ایک دوسرے کی تصاویر سنبھال کر رکھیں، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے اجنبی ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اجنبی کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ سورۃ النور آیت نمبر 30 تا 31۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر نئی بیوی کے بیڈ روم میں مطلقہ بیوی کی تصاویر رکھنا حسن معاشرت کے بھی خلاف ہے، اور پہلی بیوی کے خلاف غیرت اور حسد اور کینہ اور بغض پیدا کرنے والی چیز ہے، اور خاوند کے خلاف حسرت و غضب پیدا کرے گی۔ اس لیے مطلقہ بیوی کے ساتھ نہ تو خط و کتابت ہی جائز ہے اور نہ ہی اس کی تصاویر رکھنا جائز ہے۔ اور اگر یہ تیسری طلاق نہیں جس کے بعد خاوند بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ کسی اور خاوند سے شادی نہ کر لے، اور طلاق دینے والا یہ دیکھے کہ طلاق کے اسباب ختم ہو چکے اور وہ دونوں خاوند اور بیوی اللہ کی حدود احسن انداز سے قائم رکھ سکتے اور حسن معاشرت سے رہ سکتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں نئے نکاح کے ساتھ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اس کی بیوی بن جائے، اور خاص کر جب ان کی اولاد بھی ہو اور والدین کی علیحدگی ان پر اثر انداز ہونے کا خدشہ ہو تو وہ شادی کر سکتا ہے، اور دوسری شادی اس کے لیے اپنی مطلقہ یعنی طلاق رجعی سے شادی کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جب وہ ان دونوں کو رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو اور کفالت کر سکتا ہو تو جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 23463۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔